اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع إلى الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بھائیو، جس قسم کے حالات سے ہم من حیث القوم، من حیث الامت اور من حیث الانسانیت تینوں سطحوں پر گزشتہ کچھ دنوں سے گزر رہے ہیں، وہ حالات کسی کے لیے بھی خوش کن نہیں ہیں، پریشان کن بھی ہیں. معاشی اعتبار سے وہ بیچارہ غریب کے جس کی ایک دہاڑی نہ لگے تو اس کا چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ کب سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا ہے. بہت سی ضروریات زندگی وہ رکی ہوئی ہیں، اور یہ حالات افسوسناک بھی ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے ہمارے دین پر آزمائش بن کر آ گئی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ساری دنیا سے پریشان ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کر، ہٹ کر، مایوس ہو کر اللہ کے حضور سر جھکانے کے لیے آتا ہے اور اپنے مالک اور مولا کو اپنا دکھڑا سناتا ہے. چاہے وہ مسجد ہو یا بیت اللہ ہو یا اللہ کے پیارے حبیب اور خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا در ہو، مسجد نبوی ہو، کہ وہاں جا کر ایک مسلمان اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان کے لیے یہ آخری در بھی بند ہو چکا ہے. اللہ کا گھر بند ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا در بند ہے، مسجدیں بند ہیں، خیر کے جتنے مراکز ہیں وہ بند ہیں، جتنے مدرسے تھے وہ بند ہیں، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہوتی تھی وہ بند ہیں، اور جہاں صبح سے لے کر شام تک ننھے معصوم گناہوں سے پاک بچے صبح سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور نہ جانے ایک شہر میں، صرف آپ کے لاہور شہر میں صبح سے شام تک کتنے قرآن پاک ختم ہو جاتے تھے معصوم بچوں کی زبانوں سے، وہ سب جگہیں بند ہیں. اب یہ جو کورونا کا رونا ہے وہ اپنی جگہ ہے، جانیں جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے. لیکن یہ جو دینی اعتبار سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ قابل افسوس ہے. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ سوچنے کا موقع ہے. اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومتوں کو دوش دیا جائے کہ فلاں حکومت نے مسجد بند کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے کرفیو لگایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سعودی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، فلانی گورنمنٹ نے یہ کر دیا. یہ باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، یہ بحث ہوتی ہے، ہوتی رہنی چاہیے، ہوتی رہے گی.
لیکن جو فی الوقت ہمیں درپیش بات ہے، جو بات ہمارے سوچنے کی ہے، ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی ہے، پوری امت کے سوچنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ آخر کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر سارے دروازے بند کر دیے؟ امت سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی ناقدری ہو گئی ہے، کوئی ناشکری ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کا تو ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے نا میری طرف نسبت نہ کرنا میں نے تمہارے ظلم کیا تمہارے ساتھ، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اب یہ بھی سن لو کہ یہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے جس کی تمہیں سزا مل جاتی ہے، ورنہ جتنے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے داخلی احتساب کی ضرورت ہے، اور اس صورتحال میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ وہ نحوست جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے کہ مسلمان آدمی اللہ کے گھر میں جانا چاہ رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر کی آبادی وہی آدمی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کے گھر کی آبادی تو نعمت ہے اللہ کی۔ جب کوئی آدمی آپ کے اوپر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بیٹا دروازے پر گیا، دروازہ بجایا ہے، اس نے کہا دروازہ بند کر دے، اس کو اندر نہ آنے دینا، بھلے کچھ بھی کہیں آپ اس کو، آپ یہ کہیں کہ میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے، کسی نے کان بھر دیے ہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر دروازہ بند ہو گیا۔ دوش کسی کو مرضی دے لیں، اس کا دوش کسی کو دے لیں، یہودی کو دیں، عیسائی کو دیں، کسی کو دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ بند ہوا ہے۔ یہ تو ہوا ہے، کسی کو الزام دینا، کسی کو دوش دینے سے یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا نا۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ حل کہاں سے ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، اور ہر پریشانی سے اللہ اس کے لیے کشادگی نکال دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن پاک اگر آپ دیکھیں، احادیث رسول دیکھیں تو مسائل بھی ذکر ہیں، سوالات بھی ذکر ہیں، جوابات بھی ذکر ہیں، مسئلہ بھی ذکر ہے، اس کا حل بھی ذکر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھ سمیت۔ استغفار کیا ہے؟ ہم تسبیح تو پڑھتے رہیں گے، صبح سے شام تک 10 تسبیحیں 1000 تسبیح کر لیں گے، لیکن یہ استغفار کا صرف بول ہے جو ہم زبان سے بول رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ سارا دن بخار ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 پیناڈول لینی ہے آپ نے، آپ تسبیح پکڑ لیں اور صبح پیناڈول 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 پیناڈول، تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی کرشمہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے استغفار ایک بات ہے، ایک مطلب ہے، ایک تقاضا ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے صدق دل سے اللہ کے حضور انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ فرمایا اگر رو نہیں سکتے رونے کی شکل بنا لو، مجھے یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی چل جائے گا، جعلی کا رونا یہ بھی چل جائے گا۔ اللہ
ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما. اور یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہم سے کون سی غلطی ہوگی. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک بزرگ ایک اور بڑی عمر کے صاحب تشریف لائے, کہنے لگے مجھے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں. تو وہ جو اللہ والے تھے وہ کانپ اٹھے, کہنے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا گناہ ہوا ہے؟ ہم تو صبح سے لے کر شام تک اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور تم کہتے ہو پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہوا. پتہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بالکل پاک صاف ہوں, اب میں تلاش کرے جا رہا ہوں, مجھے گناہ مل ہی نہیں رہا اپنا کوئی. بھائی ہم سے سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہے, ہم تو غفلت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, اور ہم سب غفلت کے اندر ہیں. اللہ کو بلائے ہوئے ہیں. اس مصیبت سے آنے سے پہلے ہمارا جو دین کی طرف رجوع تھا, نماز کی طرف, روزے کی طرف کس قدر تھا. تو استغفار اللہ کے حضور آنسو بہانا ہے اس صورتحال پر کہ یا اللہ ہم پر تو نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے. آپ نے کبھی غور فرمایا ہوگا کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ تو درود پاک ہے دعا کی قبولیت کے لیے. آگے دعا اصل یہ ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دروازہ نہیں, دروازے, بہت سارے دروازے, جتنے بھی تیری رحمتوں کے دروازے یا اللہ سب مجھ پر کھول دے. یہ دعا مانگ کر آپ دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی پناہ میں, فرشتوں کے ماحول میں آپ قدم رکھتے ہیں جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو جو سلام ہے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کیا ہے؟ سلامتی, جسمانی سلامتی بھی ہے, صحت کی سلامتی بھی ہے, روح کی سلامتی بھی ہے, اعضاء کی سلامتی بھی ہے, رزق کی سلامتی بھی ہے, ہر چیز کی سلامتی ہے اس کے اندر. جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ دعا ہوتی ہے, اس لیے امام کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی اس دعا میں نمازیوں کی نیت بھی کرے اور پوری جمی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی نیت کرے, حتیٰ کہ جنات ہیں ان کی بھی نیت کرے, فرشتوں کی بھی نیت کرے وہ, کہ سب کے لیے سلامتی ہے. اور پھر کہتے ہیں ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت, یعنی وہ رحمتیں جو آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونے کے پہلے قدم پر اللہ سے مانگی تھی وہ رحمتیں آپ کو مل گئی ہیں. یہ گویا کہ آپ کو رحمت دے کر واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ کا گھر تو ہے ہی رحمت, فرشتوں کا ماحول ہے, سب کچھ ہے یہاں, لیکن اس کے دروازے بند ہو رہے ہیں. اس میں کسی کو گالی دینا, دیتے رہیں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے ہمارے کہ ہمارے اوپر کیوں بند ہو گئے دروازے, اور اللہ سے ہم رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک, اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. تو اس چیز کو استغفار جو ہے وہ دل سے ندامت ہے, ندامت کے آنسوؤں کا نام, الندم التوبہ, توبہ فرمایا ندامت کا نام ہے, صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جتنے اللہ کے حقوق ہمارے ذمے ہیں, نمازیں, زکوٰۃ, اگر حج کسی کے ذمے ہے وہ, یا کسی کا کوئی اور ایسی ویسی بات ہے جو اللہ کے متعلق ہے, ان سب کے ادا کرنے کی نیت کریں گے. جو ادا فوری کر سکتے ہیں ان کو فوری ادا کر دیں گے, اور جو ابھی ادا نہیں کر سکتے, مثلا نمازیں بہت ساری ذمے میں رہ گئی ہیں, ان کی نیت کر کے ان کو شروع کر دیں گے ادا کرنا. حج اگر ذمے میں رہ رہا ہے تو حج کی نیت کر لیں گے ابھی سے. زکوٰۃ رہ رہی ہے پچھلے کئی سالوں کی تو اس کو ادا کرنے کی نیت ابھی سے کریں گے, تب یہ توبہ بنے گی. اور پھر حقوق العباد میں سے جو ہمارے ذمے ہے, کسی کے ساتھ لڑائی ہے, دو مسلمانوں کے آپس میں دل آپس میں ایسے ہوئے پڑے ہیں, آپس میں نفرت ہے, عداوت ہے, کدورت ہے, اس کو معاف کریں گے. کیونکہ یہ جو آپس کے دلوں کا اختلاف ہے یہ میل اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ فرمایا اس کی وجہ سے شب قدر جیسی آئی ہوئی تعین اللہ نے واپس اٹھا لی تھی. اور شب قدر کو بھی ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کا آپس میں دل ایسے ہوتا ہے. جو کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہے شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی, شب برات میں بھی نہیں ہوتی. دلوں کو صاف کر دے, ہر مسلمان کے لیے اپنا دل صاف کر دے. اور بلکہ یہ موقع ہے, خوب موقع اللہ سے مانگنے کا. اللہ سے مانگیں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, صلاۃ الحاجہ, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکر, ساری نیتیں 1-2 نفل میں اندر ہو سکتی ہیں. اور پھر اس شخص کے لیے دعا مانگیں کہ جس کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں.
اگر دل آپ نے صاف کر دیا تو دل تو اللہ کا گھر ہے. جب آپ نے اپنا دل جو کہ اللہ کا گھر تھا وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بند کر دیا تو اللہ نے آپ کے اوپر اپنے گھر بند کر دیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھلیں، اس کے گھر کے دروازے ہمارے اوپر کھلیں، تو اب اللہ کا یہ جو گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی مخلوق کے لیے کھولنا پڑے گا. جب یہ اس کی مخلوق کے لیے کھل جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. الرحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا کہ رحمت کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والے ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اس کے بعد یہ اس موقع پر خاص طور سے جو غریب محتاج نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کی صورتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ پیدا کی جائیں، صدقات کو بڑھایا جائے. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات عطا فرماتا ہے. تو اس کا ترتیب بنائی جائے. زکوٰۃ جو لوگ رمضان میں دے رہے ہیں وہ ایڈوانس دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور جو اجر ان کو رمضان میں زکوٰۃ کا ہوگا انشاءاللہ ان حالات میں بھی اللہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اجر عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمانا.